بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھرا بازار لاہور میں کچھ دن پہلے ایک مسئلہ کھڑا ہو گیا۔ ایک خاتون جو قرآنی آیت والے لباس پہنے بازار میں انٹر ہو گئی تو لوگ جمع ہو گئے، ہجوم اکٹھا ہو گیا اور گستاخی کے نعرے لگنے شروع ہو گئے، گستاخی قرآن، گستاخی رسول، چونکہ لباس پر قرآن آیت کی طرح لکھی ہوئی تھی۔ تو مسئلہ کافی آگے جانے والا تھا، اللہ نہ کرے اس عورت کی جان جانے کا بھی خطرہ تھا، کیونکہ ہجوم بہت ہی اس میں تھا، گرمی میں تھا۔ تو پولیس نے انٹر کیا اور مسئلہ رفع دفع ہو گیا۔ آپ ذرا ویڈیو ملاحظہ کیجیے کہ دو بات اس میں جو اہم پوائنٹ ہے جو شاید آپ نے نہیں سنے ہوں گی، وہ میں آپ کو بتاتا ہوں پھر۔ اسلام کا مذاق ہے بیٹھی ہوئی ہے، کھڑا کر چلو سر جی، آیت لکھی اور کھڑی ہو جاؤ۔ ساڈے اسلام کا مذاق ہے یار، یہ نا اس سے کہہ دو کہ ایک کمیز سے اتار ایک سال سے ہم لوگ ادھر ڈی ایس پی کے طور پہ سرو کر رہے ہیں، کسی کو کوئی شکایت نہیں آئی۔ اس طرح کے واقعات ہم نے 3 پورے نبھائے ہیں۔ آپ لوگ کو ہم پہ پورا ٹرسٹ ہونا چاہیے۔ اب دیکھیے سارا معاملے کا جو خلاصہ ہے وہ یہی ہے کہ عورت نے لباس پہنا، گستاخی کی۔ بھائی دیکھیں، آپ اگر عربی کنٹریز میں جاتے ہیں تو گستاخی کے مسئلے ہمارے یہاں ذرا کچھ عام کام ہے، بہت زیادہ، اور ہر مسئلے کو گستاخی میں لے جاتے ہیں، چاہے اس کو علم ہو یا نہ ہو۔ حالانکہ اس لباس پر کوئی قرآن آیت نہیں لکھی ہوئی، حلوہ کا لفظ لکھا ہوا ہے جس کو میٹھا کہتے ہیں عربی میں، خوبصورت، اچھا، لذیذ، مزیدار، تو یہ لکھا ہوتا ہے۔ یہ لباس یار باہر عربی کنٹریز میں عام تام ہے، عام لوگ بکتے ہیں، خریدتے ہیں، لوگ لیتے ہیں۔ اور دوسری بات، اگر آپ نے کبھی سعودی عربیہ یا یو اے کی قومی دن ہو، جیسے 14 اگست ہوتا ہے یا 23 مارچ ہوتا ہے ہمارے پاکستان میں، تو ان دنوں میں باقاعدہ بچوں نے چادر کی ہوتی ہے جس پر کلمہ لکھا ہوتا ہے، لباس پہنا ہوتا ہے جس پر کلمہ لکھا ہوتا ہے، قرآنی آیات لکھی ہوتی ہیں۔ تو وہاں جو ان کو سمجھنے والے لوگ ہیں، جو ان کی اپنی زبان ہے، وہ تو کچھ نہیں اس کو کہتے ہیں، وہ تو باقاعدہ بطور عزت کے، بطور فخر کے اس کو پیش کرتے ہیں۔ اور دوسری بات، یہی چادر ہے آپ مزاروں پہ چڑھاتے ہیں، اگر آپ بڑے بڑے مزاروں پہ جائیں تو مزار پہ چڑھی ہوئے ہیں، کلمے اس پر لکھے ہوئے ہیں۔ وہاں کے جو مجاورین ہیں انہوں نے کچھ لباس پہنا ہوتا ہے۔ تو یار یہ چیز عام ہے باہر ملک کی، چونکہ ہمارے پاکستان میں اس طرح کر کے آدمی کو بڑا ڈر لگتا ہے۔ اور اس چیز کا تعلق یار اس سے ہے کہ آپ توہین کی نیت سے کرتے ہیں یا آپ عزت کی، فخر کی نیت سے کرتے ہیں۔ اب کسی نے اسی عورت سے یہ نہیں پوچھا کہ محترمہ یہ کیوں پہنا آپ نے، یا یہ اس پر قرآن آیت نہیں، وہ ہنگامہ برپا ہو گیا۔ یار یہ بھی تو ہو سکتا ہے اس نے توہین کو اس کے بیچارے کو پتہ نہ ہو، اس نے پہنا ہے بطور خوبصورتی کی یا علم میں۔ دیکھیے جی، قرآن آیات ہیں، قرآن صفحات ہیں یا کچھ بھی ہے، آپ ان کو اگر یہ طریقہ اس کو حفاظت کا یہ بھی ہے کہ اس کو جلا دو تاکہ راکھ بن جائے، اس کے نقوش مٹ جائیں۔ یہ بھی ایک اس کو توہین سے اور مطلب پاؤں کے نیچے آنے سے یا بے ادبی سے بچانے کے لیے ایک طریقہ ہے جو علماء نے باقاعدہ لکھا ہے۔ اب ایک آدمی ان کو جلاتا ہے اور دوسرا آدمی، بلکہ سرگودے یا کسی شہر میں سر کا واقعہ ہوا تھا، وہ بیچارہ دیندار مذہبی آدمی وہ بطور حفاظت کے ان کو جلا تھا اور مسئلہ کھڑا ہو گیا۔ اب بتائیے، وہ اس کو بے ادبی سے بچانے کے لیے کام کر رہے ہیں، تو دونوں رخ ہے اس کے نا۔ اب ایک آدمی جلا رہا ہے، باہر دنیا میں ڈنمارک وغیرہ میں واقعات ہوتے ہیں تو ساری دنیا کھڑی ہو جاتی ہے، وہ توہین کی نیت سے ہوتا ہے نا۔ اب یہ جلا رہا ہے حفاظت کی نیت سے، تو بھائی کس نے اس پوچھنے کی زحمت ہی نہیں کی کہ عورت نے لباس پہنا توہین کی نیت سے یا علم میں یا فخر کے لیے؟ نہیں، ہمارے یہاں تو اس کی پوچھنے کی حاجت بھی نہیں ہے۔ بس فتویٰ توہین کا، فتویٰ گستاخی کا جیب میں رکھا ہے اور جیسے موقع ملا نکال لیا۔ تو بھائی پاکستان میں ایک دو گزارش آپ سے یہ بھی کرنی ہے کہ آپ اس پاکستان میں اس طرح کا غلطی بالکل نہ کریں، کیونکہ یہاں جہالت عام ہے۔ اگر یہ جہالت نہ ہوتی تو شاید، حالانکہ بعد میں علماء نے باقاعدہ میٹنگ کی، تمام علماء خادم فکر علماء تھے،
اور پولیس نے ان کے معاملے مسئلہ ان کے حوالے کیے. انہوں نے یہ کہا کہ اس میں کوئی گستاخی والی بات ہے ہی نہیں, اور بیچارے کو علم ہی نہیں تھا, وہ علم ہی تھی. اپنے دعا میں مجھے یاد رکھیے گا. اللہ حافظ. اللہ کی بات.